جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتی ہے۔ رشتے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ بہت ہی جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ تیرا بہترین ہمنشین وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کی عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ تم پیسہ بناؤ، رشتے لوگ خود ہی بنائیں گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لوگوں کی کوئی اوقات نہیں جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال کی عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلے، منظر بدل جائے گا۔ جو لوگ جانتے ہیں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی نہیں اڑایا کرتے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ عید کے دن قبرستان کا چکر لگا لینا، وہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی تم عید ہوا کرتے تھے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک چوٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہو۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے۔ ارد گرد ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن قربان جاؤ میرے رب نے
اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اپنے حال پر مطمئن رہیے، موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹے، خیر سے رہے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ کوشش کرے کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔